اگر آپ کشتی کو صحیح رخ پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ملاح بھی ماننا پڑے گا اور ایک ماننا پڑے گا. اگر آپ دنیا کے نظام کو صحیح رخ پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا بھی ماننا پڑے گا اور ایک ماننا پڑے گا. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک افطاری تک ایک مکمل قرآن کریم کی تلاوت فرماتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا معمول یہ تھا کہ تراویح کے بعد سے لے کر صبح سحری تک یعنی کہ 10 پاروں کی تلاوت فرماتے تھے. تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 دنوں میں 4 مرتبہ قرآن کریم ختم فرماتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فقہ کی عظمت بیان کی ہے، فقیہ کی عظمت بیان کی ہے، لیکن غیر مقلدین فقہ اور فقیہ کی عظمت تو چھوڑو بلکہ فقیہ کو بھی نہیں مانتے، فقہ کو بھی نہیں مانتے. انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، فرمایا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو فرمانا چاہتے ہیں کہ بیٹا میں جو اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں میری مجبوری ہے، عذر کی حالتیں ہیں، میرا جسم کا جو وزن ہے اتنا زیادہ ہے کہ میں اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے چوکڑی مار کر نماز پڑھی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں آپ نے اس طرح نماز پڑھنی ہے، دائیں پاؤں کو کھڑا کرنے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا. آج ہم نے جس مسئلہ کو پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے امام بخاری اور غیر مقلدین. بعد میں انشاءاللہ ہم اس فائل میں 3 باتیں ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم امام بخاری کی ذات پر بحث کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس مسلک سے تھا یا غیر مقلد تھا. دوسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب میں ابواب قائم کیے ہیں جن کو ابواب امام بخاری کہتے ہیں اس پر انشاءاللہ بحث کریں گے کہ امام بخاری نے یہ جو ابواب قائم کیے ہیں یہ کس مسلک کو بنیاد بنایا ہے. تیسرے نمبر پر ہیں امام بخاری نے جو اپنی کتاب میں احادیث ذکر کی ہیں ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں کہ اس احادیث پر غیر مقلدین کا عمل ہے یا نہیں. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے موقف کو سمجھیں، اپنے نظریے کو سمجھیں، اپنے دلائل کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو سمجھیں اور مد مقابل جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں ان کے موقف کو سمجھیں، ان کے عقائد کو سمجھیں، ان کے نظریات کو سمجھیں، ان کے دلائل کو سمجھیں. پھر ہمارے لیے بات کہنی بھی آسان ہو جائے گی اور بات سمجھانی بھی آسان ہوگی. صحیح بخاری تو عام لوگ صحیح بخاری کہتے ہیں لیکن اس کا مکمل نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. معتمد معتبر ترین کتابوں میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور عام طور پر اس کو صحیح بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. امام بخاری کا نام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری یہ مکمل نام ہے جس کو امام بخاری کے نام سے اختصاراً تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے ہاں جو غیر مقلدین ہیں جو احناف کے خلاف میدان میں نکلتے ہیں وہ عام طور پر صحیح بخاری کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اور عوام الناس میں یہ تأثر پیش کرتا ہے کہ دیکھو ہم صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ جو ہے احناف کا نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ غیر مقلدین کا ہے، کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں اور امام بخاری جو ہیں یہ بھی اہل حدیث. غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ احناف اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، درس نظامی میں مستقل طور پر شامل ہیں، لیکن احناف کا اس کتاب پر عمل نہیں ہے. میں انشاءاللہ بعد میں ثابت کر دوں گا کہ اس کتاب پر احناف کا عمل ہے یا غیر مقلدین کا عمل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا تھا، اللہ نے ان کو ذہانت
قوت حافظہ اتنے بلند مقام کا عطا فرمایا تھا کہ باطل بھی ان کی ذہانت پہ حیران تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے امام بخاری کا امتحان لینا چاہا، لوگوں کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا، عوام کو جمع کیا کہ ہم امام بخاری کا امتحان لیتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے عالم ہیں، حافظ الحدیث ہیں، علامہ ہیں، قاری ہیں، ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنے پائے کا عالم ہے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور آپس میں مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ بات آ گئی ہے کہ جب امام بخاری آئیں گے تو اس وقت ہم ان کے سامنے کچھ اعتراضات پیش کریں گے، کچھ سند اور احادیث ان کے سامنے ذکر کریں گے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کا قوت حافظہ کتنا مضبوط ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا اور 10 بندے تیار کیے۔ 10 بندوں کے ذمہ یہ کام لگایا کہ بھائی آپ جو ہیں 10 حدیثیں آپ نے تیار کرنی ہے، ان 10 احادیث کا سند جو ہے اس کو بھی آپ نے بدلنا ہے اور اس حدیث کو بھی آپ نے بدلنا ہے۔ پھر جب امام بخاری آئے گا اس کے سامنے آپ نے وہی الٹا سند بھی پڑھنا ہے، وہی الٹی حدیث بھی پڑھنی ہے۔ دیکھتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک کے ذمہ 10 احادیثیں لگی ہیں، دوسرے کے ذمہ 10 احادیث، تیسرے کے ذمہ 10، یہاں تک کہ 10 بندوں کے ذمہ 100 احادیث اس طرح لگی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے 10 احادیث میں سے ہر ایک کا سند کو بدلنا ہے اور متن کو بھی بدلنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو وہاں پر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام بخاری نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ تو ان میں سے جس بندے کو تیار کیا تھا پہلا، وہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اس متن کو غلط سنایا، راوی کو کہاں سے اٹھایا، کسی راوی کو کہاں سے اٹھایا، کسی کو کہاں سے اٹھایا، سند بیان کیے، اس کے بعد جو حدیث ہے اس کو بھی غلط سنایا۔ تو جب اس طرح بات ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لا عارف ہوں، میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، مجھے اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے اٹھایا۔ تو یہ لا عارف ہو کی بات امام بخاری نے فرما دی۔ وہاں پر عوام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور علماء بھی تھے، جید فقہا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عوام تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو امام بخاری ہم نے صرف نام سنا ہوا تھا، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، ان کو تو احادیث یاد بھی نہیں ہے، ہر ایک حدیث کے بارے میں یہی کہتے ہیں لا عارف ہو، لا عارف ہو، لا عارف ہو۔ یہاں تک کہ ان 10 بندوں نے 100 کے 100 احادیث اس طرح سنا دی ہیں، ہر ایک کے بارے میں امام بخاری فرماتے لا عارف ہو۔ عوام سمجھتے تھے کہ امام بخاری کو نہیں آتی، لیکن وہاں پر جو علماء تھے وہ سمجھتے تھے کہ امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مجلس میں وہ 100 کے 100 احادیث جو غلط انہوں نے بیان کیے وہ بھی دماغ میں بٹھایا، جو 100 کے 100 سند انہوں نے غلط بیان کیے وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دماغ میں بٹھایا۔ تو ایک ہی مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 100 احادیث کا غلط متن اسی مجلس میں سنایا اور کہا کہ یہ آپ نے غلط بیان کیا ہے اور اس کا صحیح سند یہ ہے۔ جب حدیث کی باری آئی ہے تو فرمایا کہ آپ نے یہ حدیث غلط بیان کی ہے، یہ صحیح حدیث یہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مجلس میں اس طرح معاملہ کیا ان کے ساتھ کہ عوام بھی بعد میں پریشان ہو گئے کہ واقعتاً امام بخاری کیا کہنا چاہتے تھے لا عارف سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ باطل بھی ان کی ذہانت پر حیران تھے۔ صحیح بخاری میں کچھ مرفوعات بھی ہیں جن کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ صحیح بخاری میں کچھ موقوفات بھی ہیں جس کی سند صحابی تک پہنچتی ہے۔ صحیح بخاری میں کچھ مقطوعات بھی ہیں جس کی سند تابعی تک پہنچتی ہے۔ صحیح بخاری میں معلقات بھی ہیں، یعنی کہ بعض روایات ایسے ہیں کہ جس کا سند ذکر نہیں کیا، بعض ایسے ہیں کہ جس میں سے کچھ راوی ذکر کر دی لیکن مکمل سند کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں مکررات بھی ہیں، ایک حدیث کو کئی مرتبہ لائے ہیں، دوسری مرتبہ مکمل حدیث یا اس کا بعض حصہ لائے ہیں۔ صحیح بخاری میں توابع بھی ہیں، ایک حدیث کو ذکر کر دیا، اس کے تابع کو بھی ذکر کر دیا۔ تو ان تمام کو اگر ملائیں گے تو ان کی تعداد بنتی ہیں 9082۔
تو صحیح بخاری میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں ہے. میں آپ سے بعد میں اس کا جواب آپ سے سنوں گا, یک مشت اور یک زبان آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے ہاں اور نہ میں. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صرف یہ نہیں ہے, بلکہ صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین اور بعد کے فقہاء کرام کے اقوال بھی موجود ہیں. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں, بلکہ تمام کے تمام کیا ہے, موجود ہیں. تو امام بخاری اور صحیح بخاری سے رشتہ ان لوگوں کا ہے جو ان تمام کو مانتے ہیں, اور جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث کی بات کرتے ہیں. باقی صحابہ, تابعین, تبع تابعین اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ان کا صحیح بخاری اور امام بخاری سے رشتہ اور تعلق ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. تو یہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں, صرف نعرہ لگاتے ہیں کہ صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ غیر مقلدین کا ہے, امام بخاری کے ساتھ رشتہ غیر مقلدین کا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. صحیح بخاری میں صرف مرفوع روایات نہیں ہے, بلکہ صحابہ کے اقوال بھی ہیں, تابعین کے اقوال بھی ہیں, فقہاء اور مجتہدین کے اقوال بھی ہیں. اگر فرماتے ہیں کہ غیر مقلدین صحیح بخاری کو مانتے ہیں, ان سب کو ماننا پڑے گا. اگر ان سب کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری جس کو مانتا ہے وہ غیر مقلدین نہیں مانتے, تو اس صحیح بخاری اور امام بخاری کے ساتھ تعلق احناف کا ہے, غیر مقلدین کا نہیں ہے. تو یہ صرف نعرہ لگاتے ہیں, حقیقت میں صحیح بخاری کے ساتھ اور امام بخاری کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح تعلق ہے احناف کے ساتھ. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, حجت مانتے ہیں ابتداءً اول درجے میں, پھر اس کے بعد صحابہ, پھر تابعین, پھر تبع تابعین. تو ہم ان تمام کو مانتے ہیں, امام بخاری بھی ان تمام کو مانتے ہیں, جبکہ غیر مقلدین یہ ان تمام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ صحیح بخاری اور امام بخاری کے ساتھ تعلق احناف کا ہے, غیر مقلدین کا نہیں. تیسری بات یہ بتاتے ہیں کہ ان حضرات کا دجل کتنا زیادہ ہے. صرف نعرہ تو یہی لگاتے ہیں کہ بخاری ہیں, وہ لفظ بھی بخاری پڑھتا ہے, زبر پڑھتا ہے, لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. صحیح بخاری میں کچھ روایات ہیں جس کو ثلاثیات کہتے ہیں, یعنی وہ روایات کہ جن میں امام بخاری سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے ہیں. ایسی روایات کو ثلاثیات کہتے ہیں. صحیح بخاری میں ایسے روایات کی تعداد ہیں 22, یعنی کہ وہ روایات کہ جس کی سند امام بخاری سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں عالی سند کے ساتھ, اس میں صرف 3 واسطے ہیں, بہت کم واسطے ہیں. اور محدثین کی یہی عادت ہیں کہ ایسے روایات پر ان کو فخر ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسی روایت ہو جس میں واسطے سب سے کم ہوں, اور لوگوں کے سامنے ایسی روایت پر فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے یہ سند, یہ جو روایتیں ہیں یہ 3 واسطوں سے پہنچی ہے, مجھے یہ روایت 4 واسطوں سے پہنچے ہیں. تو جتنے واسطے کم ہوں گے اتنے اس راوی کو, اس بندے کو اس روایت پر فخر ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 22 روایت ایسے لائے ہیں جس کو ثلاثیات کہتے ہیں, اور امام بخاری سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے درمیان صرف 3 واسطے. اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ پوری کتاب میں جن روایات کے سند پر مجھے فخر ہیں وہ یہی 22 روایات ہیں. تو جن روایات پر امام بخاری کو فخر ہیں, ہم دیکھتے ہیں امام بخاری نے وہ روایات کس سے لی ہیں, وہ روایات امام بخاری نے کس سے لی ہیں, کس سے اخذ کی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 22 روایات میں 11 روایات ایسے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کے شاگردہ مکی بن ابراہیم سے لیے, اور 6 روایات ایسے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کے شاگرد امام ابو عاصم سے لیے, اور 3 روایات ایسے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بن عبداللہ انصاری, انہوں نے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے لیے, اور یہ بھی ایک واسطہ سے امام صاحب کے شاگرد ہیں. تو گویا کہ 22 روایات میں 20 روایات ایسے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کے شاگردوں سے لیے ہیں, چاہے بال واسطہ ہو چاہے بلا واسطہ ہو. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ روایات جن کی تعداد 22 ہیں,
اور انہی 22 روایات پر امام بخاری کو فخر ہیں. ہر جگہ پہ اس طرح روایات بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ روایات ہیں جس پر میں فخر محسوس کرتا ہوں, لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ وہ روایات ہیں جو کیا ہیں, جس پر میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس میں واسطے کم ہیں. تو ان 22 روایات میں 22 روایات ایسے ہیں جو امام بخاری نے امام صاحب کے شاگردوں سے لیے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ 22 روایت پر امام بخاری کو فخر ہیں, لیکن اس میں سے 20 روایت ایسے ہیں جو امام بخاری نے امام صاحب کے شاگردوں سے لیے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس امام بخاری کے ساتھ تعلق احناف کا ہے یا غیر مقلدین کا ہے؟ احناف کا زیادہ تعلق ہے. تو جس روایات پر امام بخاری کو فخر ہے انہوں نے وہ امام صاحب کے شاگردوں سے لیے. تو یہ بھی ان کا دجل ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے یہ امام صاحب کے ساتھ, امام بخاری کے ساتھ زیادہ ہیں, اور صحیح بخاری کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہے. یہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کر دیں گے کہ انہوں نے امام بخاری پر کون سا فتویٰ لگایا ہے اور صحیح بخاری پر کون سا فتویٰ لگایا ہے. ان کے فتاوے آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر ہم بیان کریں گے 3 چیزیں. نمبر 1 ذات امام بخاری, نمبر 2 ابواب امام بخاری, نمبر 3 احادیث امام بخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو بھی ہم دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ جو غیر مقلدین ہیں ان کا ایک دجل اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں پر کتب احادیث میں یا دیگر مقامات پہ اچھی شخصیات ہوں, نامور شخصیات ہوں, اچھے مقام والے شخصیات ہوں, اچھے نام والے شخصیات ہوں, بزرگ ہوں, نیک ہوں, تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں, ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. اور جہاں پر ایسے شخصیات ہوں جو گھٹیا ہوں, کسی کام کے نہیں ہوں, وہ دین کے معاملے میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو, تو فرماتے ہیں کہ یہ اہل حق میں سے ہیں, یہ تو ہمارے نہیں ہیں, تو اہل حق کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. تو قرآن کریم کی ایک آیت ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. تو یہ آپ کا صفحہ نمبر 1 پہ یہ آیت موجود ہے, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما. یہاں پر یہود بھی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ ہمارے ہیں, عیسائی بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتداءً ہی اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھو ایسی بات نہ کریں, ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں بلکہ سیدھا سادہ مسلمان ہیں. تو یہاں پر ان کا یہ دعویٰ ہے. دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کتنے اعلیٰ منصب کے پیغمبر تھے, اچھی شخصیات میں سے ہیں, لیکن جب اس کا ذکر آ گیا تو فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں, یہ ہمارے ہیں. جہاں پر اچھی شخصیات نہ ہو, جس طرح آپ نے نام سنا ہوگا زبیر علی زئی غیر مقلد کا ایک عالم ہے, تو انہوں نے ایک نام دیکھا ہے مسیلمہ کذاب, آپ نے نام سنا ہوگا. یہ ختم نبوت کا منکر تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اس زبیر علی زئی کو احناف کے ساتھ اتنی نفرت تھی کہ اس مسیلمہ کذاب کے نام کے ساتھ آگے لکھ لیا حنفی. اب اس نے لکھتا ہے مسیلمہ کذاب الحنفی. اس کو نہیں پتہ تھا کہ میرے بعد جو چمچے آ رہے ہیں وہ اس نام کی وجہ سے صحابہ کا انکار کر دیں گے. اس نے تو حنفی کا لفظ لکھ لیا ضد کی وجہ سے, عناد کی وجہ سے, ہٹ درمی کی وجہ سے, اختلافات کی وجہ سے, نظریات کی وجہ سے. لیکن بعد والے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جن صحابہ کرام کے نام کے ساتھ حنفی کا لفظ لکھا ہوا ہے وہ لوگ ان صحابہ کرام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں. یہ آپ کے صفحہ نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے ابو سالم الحنفی, ابو منفع الحنفی, اسامہ الحنفی, سمامہ بن اثال الحنفی, بکر بن حبیب الحنفی. یہ صحابہ کرام کے نام ہیں, لیکن حنفی کا لفظ لکھا ہوا ہے, اس لیے غیر مقلدین ان صحابہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ان کا دجل ہے. دوسری بات, کتب احادیث میں یا دیگر محدثین کی جو کتابیں ہیں وہاں پر اہل الحدیث اصحاب الحدیث کا لفظ ملتا ہے. اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث کہتے کسے ہیں؟ دیکھ لیں, اس وقت کے اہل حدیث بھی تھے, اس وقت کے اہل الحدیث بھی تھے, اصحاب الحدیث بھی تھے, آج کل کے دور کے بھی ہیں. لیکن اس میں فرق کئی وجوہات سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دور کے جو اہل الحدیث تھے وہ تمام احادیث کو مانتے تھے, وہ تمام احادیث پر عمل بھی کرتے تھے, احادیث پر اس کا عمل بھی تھا,
اور ان کو ہزاروں احادیث یاد بھی تھے۔ اور 4 نمبر پہ کیا ہے، وہ جو محدثین تھے، اصحاب الحدیث تھے، اہل الحدیث تھے، وہ تقلید کو بھی مانتے تھے۔ اور آخری بات کیا کرتے تھے، وہ بزرگوں کا ادب بھی کرتے تھے، ان کو احترام کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے۔ لیکن آج کل کے جو اہل حدیث ہیں وہ ان کو ہزاروں احادیث یاد بھی نہیں ہیں، تمام احادیث کو مانتے بھی نہیں ہیں، احادیث پر عمل بھی نہیں کرتے، تقلید کو بھی نہیں مانتے، فقہاء اور مجتہدین کو بھی نہیں مانتے، علماء کو ادب اور احترام کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے۔ تو اس وقت کے اہل الحدیث اور تھے اور آج کل کے اہل الحدیث یہ اور ہیں۔ تو ان کتابوں میں جب اس طرح کا لفظ ملتا اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث، تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے مقام مدح میں ہے یا مقام ذم میں۔ اگر یہی لفظ مقام مدح میں ہو، ان کی تعریف کی گئی ہو، تو پھر فرماتے تھے کہ اس اصحاب الحدیث سے ہم مراد ہیں۔ اگر کہیں پہ یہ مقام ذم میں ہو تو بے شک امام بخاری کا نام کیوں نہ آ جائے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس سے ہم مراد نہیں ہیں، باقی لوگ مراد ہیں، باقی اصحاب الحدیث مراد ہیں، باقی اہل الحدیث مراد ہیں جو ہمارے لیے معزز ہیں، ہمارے لیے نامور شخصیات ہیں، ان کی طرف اس چیز کی نسبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث ومعہم المحابر۔ قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اصحاب الحدیث آئیں گے اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں قلم اور دوات ہوں گے۔ اصحاب الحدیث سے آج کل کے اصحاب الحدیث مراد نہیں ہے، بلکہ اس دور کے اصحاب الحدیث مراد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فیقول اللہ لہم انتم اصحاب الحدیث انطلقوا الی الجنہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اصحاب الحدیث ہو، یہ حدیث کتاب میں نہیں ہے، فائل میں نہیں ہے، تم اصحاب الحدیث ہو، آپ سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہیں اس سے واقعتاً جو اہل الحدیث ہیں وہ مراد ہیں، اصحاب الحدیث ہیں وہ مراد ہیں جن کو ہزاروں احادیث یاد ہوں، حدیثوں پر عمل بھی کرتے ہوں اور حدیثوں کو مانتے بھی ہوں، تقلید کو بھی مانتے ہوں، فقہاء اور مجتہدین کا ادب بھی کرتے ہوں۔ لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس اصحاب الحدیث سے وہ مراد نہیں، ہم غیر مقلد مراد ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہم نے تشریح تو کر لی ہے کہ وہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ غیر مقلد آپ سے حوالہ مانگیں گے کہ اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس سے ہم مراد ہیں۔ یہ حوالہ بھی آپ کی فائل میں شاید نہ ہو۔ عبد الرحمن منیر غیر مقلد، اس نے ایک کتاب لکھی ہے حقانیت مسلک اہل حدیث، اس نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو مسلک اہل حدیث کا نام ہمیں کہاں سے ملا ہے، یہ لقب ہمیں کہاں سے ملا ہے، تو اس لقب کی ابتدا میں بطور استدلال کے انہوں نے یہی حدیث پیش کی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل الحدیث کہا ہے اور کہا ہے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا چاہے کرو، چاہے تم ائمہ کے خلاف بکتے ہو، صحابہ کے خلاف بکتے ہو، فقہاء مجتہدین کے خلاف بکتے ہو، آپ کو ہم نے ٹکٹ دے دی لہٰذا تم جنتی ہو۔ یہی غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد ہیں، حالانکہ بات بالکل غلط ہے۔ اس سے اہل حدیث یہ غیر مقلد مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ اہل حدیث مراد ہے جس میں 5 شرائط موجود ہیں۔ چلو آپ نے تو یہ ثابت کر دیا کہ اہل الحدیث سے ہم مراد ہیں۔ جہاں پر ایسے مقامات پہ اہل الحدیث کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے ہم مراد ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چلو یہ ہم مراد ہیں، یہ بھی آپ کو مبارک ہو۔ ہم نے کچھ اقوال ذکر کیے ہیں، ان اقوالوں میں یہ جو اہل حدیث ہیں غیر مقلد ہیں، اس کی مذمت ہے، ان کے بارے میں باتیں بیان کی گئی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لکھا ہوا امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما فی الدنیا قوم شر من اصحاب الحدیث، کہ دنیا میں اصحاب الحدیث سے بدتر کوئی قوم نہیں ہے، ان غیر مقلدین سے بدتر دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے۔ تو یہ کون کہتے ہیں؟ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام فرماتے ہیں لو کانت لی اقلب کنت ارسلها علی اصحاب الحدیث، اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں ان غیر مقلدین کے پیچھے چھوڑ دیتا۔ تو اگر آپ اہل حدیث سے مراد ہے تو مان لیں، اور جس کے پیچھے کتوں کو چھوڑتا ہے وہ ایک خاص قسم کے مخلوق ہوتے ہیں، ہر شریف انسان کو کوئی کچھ نہیں کہتے۔ امام ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقول اصحاب الحدیث ہم شر الخلق ہم المجان، یہ فرماتے ہیں اہل حدیث بدترین اور پاگل مخلوق ہے،
ان کو لہٰذا اپنے دماغوں کا علاج کرنا چاہیے۔ تاریخ بغداد میں یہ بہت کمال کا جملہ ہے، سرق اصحاب الحدیث نعل ابی زید، ان غیر مقلدین نے ابو زید کے جوتے چوری کیے، فکان اذا جاء اصحاب الشعر والعربیت والاخبار رما بثیابہ ولم یتفقد، جب یہ ابو زید کے پاس فقہا آتے، شعراء آتے، ادیب لوگ آتے، قصہ گو لوگ آتے، معزز شخصیات آتے، رما بثیابہ ولم یتفقدھا، اپنے کپڑوں کو، اپنے جوتوں کو، اپنے سامان کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، اس کی طرف دھیان بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ تو معزز شخصیات ہیں، یہ کہاں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ حضرات آتے، اذا جاء اصحاب الحدیث جمعها كلها وجعلها بین یدیہ، جب یہ لوگ وہاں پر تشریف لاتے ہیں تو یہ اپنا سارا سامان وہاں پر اکٹھا کرتے، اپنے سامنے کرتے، کہیں یہ چور اٹھا نہ لے۔ تو ابو زید کو پتہ تھا کہ اہل حدیث دو قسم کے، ایک اہل حدیث وہ ہیں جو حدیث کو مانتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کو یاد بھی ہیں، تقلید بھی کرتے ہیں، اور بزرگوں کا ادب بھی کرتے ہیں۔ اور ابو زید کو پتہ تھا ایک قسم کے اہل حدیث وہ ہیں جن میں یہ پانچوں باتیں موجود نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جن میں یہ پانچوں باتیں موجود ہیں وہ کبھی جوتوں اور مال کے چور نہیں ہو سکتے ہیں، اور جو غیر مقلدین ہیں وہ جوتوں کے بھی چور ہیں، مال کے بھی چور ہیں۔ غیر مقلدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی روایت پیش کرنی ہے آپ نے صحیح بخاری سے پیش کرنی ہے۔ ہر جگہ پہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری، اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں، یہ ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے وہ کسی کتاب کو مانتے نہیں، اور بس یہی کتاب استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف صحیح بخاری کی بات مانتے ہیں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اجتہادی مسائل ہیں، آپ ان کو اکٹھا کریں، آپ ان کے سامنے رکھ دیں کہ آپ یہ مسئلہ صحیح بخاری سے دکھائیں۔ کم از کم اگر صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے تو آپ کتب احادیث کی کسی بھی کتاب سے دکھائیں، وہ زہر کا گھونٹ تو پی لیں گے لیکن وہ اس طرح کی حدیث کبھی بھی نہیں دکھائیں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، نفل ہیں، یہ آپ کسی حدیث سے دکھا دیں تو اس طرح کی باتیں حدیث میں نہیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر حدیث میں نہیں ہے، آپ اہل الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، تو پھر آپ اس پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ جب حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے تو پھر آپ مانتے کیوں ہیں؟ دوسرے نمبر پہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا، یہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، کون سا عمل ہے؟ تو پھر فرمایا کہ آپ رفع الیدین تو کرتے ہیں لیکن یہ عمل فرض ہیں یا واجب ہیں، کسی حدیث سے دکھاؤ۔ تو وہ کسی بھی حدیث سے نہیں دکھا سکتے، اجتہادی مسائل ہیں۔ آگے نماز میں ثنا پڑھنا، یہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں۔ موبائل فون پہ آیت سجدہ سن لینا، اسی طرح موبائل فون اور انٹرنیٹ پر نکاح پڑھانا، اور حالت روزہ میں انجیکشن لگانا، انتقال خون کا حکم، تو آپ فرما دیں کہ ان مسائل کا حل جو ہے آپ صحیح بخاری سے دکھا دیں، وگرنہ کسی بھی صحیح کتاب جو صحیح احادیث کی ہو آپ وہیں سے اس کی ثبوت دکھا دیں۔ آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام صاحب کے وفات کے کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ہم اللہ کی وجود کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بھی قائل ہیں۔ ہم اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں نظام کائنات کو بنانے کے لیے، اور اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں نظام کائنات کو چلانے کے لیے۔ اگر ہم اللہ کی ذات کو نہ مانیں تو یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ بنتا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو ایک نہ مانیں تو دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی ذات کی توحید کو بھی مانتے ہیں کہ ایک ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو ایک فرقہ ہے دہریہ، دہریہ کو دہریہ اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آسمان جو ہے خود بنا ہے، زمین خود بنی ہے، سورج خود بنا ہے، یہ خود چلتا ہے، اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا جو نظام ہے یہ خود بنا ہے، اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود چلتا ہے، اس کے چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو دہریہ یہ جو طبقہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلی جلد میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ وہاں پر دہریہ نے امام صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا کہ آپ کے ساتھ ہم مناظرہ کریں گے، کس بات پر؟
آپ نے اس بات پر دلائل دینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے وجود کو بھی ثابت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک بھی ثابت کرنا ہے۔ یہ انہوں نے مناظرے کا کہا۔ جب مناظرے کا وقت آ گیا تو امام صاحب اپنے وقت سے تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے۔ یہ واقعہ ہے، ہر بندہ اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تو امام صاحب جب پہنچ گئے وہاں پر ان داہریہ کے لوگوں نے امام صاحب کو دیکھا، وہ سوچ رہے تھے ایک بات کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کس بات پہ سوچ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو امام صاحب نے فرما دیا تھا کہ اس طرح میں راستے میں آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا، میں سمندر کے اس جانب تھا، میں آ رہا تھا سمندر کے اس جانب آپ کے پاس، تو دیکھا کہ وہاں پر نہ کوئی کشتی ہے، نہ کشتی چلانے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پریشان تھا کہ میں آپ کے پاس کس طریقے سے آ جاؤں۔ تو یہ مسئلہ سوچ رہا تھا۔ پھر امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک درخت ہے، وہ خود کٹ گئی ہے اور میرے پاس آ گئی ہے۔ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں اس درخت سے خود پٹے بن گئے اور اس درخت سے خود کشتی بن رہی ہے، بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر گیا اور خود چل رہی ہے، اس میں بیٹھ گیا، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ امام صاحب، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سمجھدار ہیں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کشتی بغیر ملاح کے چلتی نہیں ہے، بغیر مستری کی بنتی نہیں ہے، اور یہ جو درخت ہیں بغیر مزدور کے کٹتی نہیں ہیں، تو آپ کیسے بات کی، آپ کیسے آ گئے ادھر؟ امام صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں بے وقوف ہوں تو تم مجھ سے پرلے درجے کی بے وقوف۔ اگر ایک کشتی بغیر ملاح کے چلتی نہیں ہے، بغیر مستری کے بنتی نہیں ہے، اور درخت جو ہے بغیر مزدور کے کٹ کر نہیں آتی میرے پاس، تو اس دنیا کا جو اتنا بڑا نظام ہے یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بنا ہے اور کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چلتا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو، کشتی چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں، کشتی بنانے والے کو مستری کہتے ہیں، اور درخت کاٹنے والے کو مزدور کہتے ہیں۔ اگر آپ کشتی کے چلانے والا ملاح ایک سے زائد مانیں تو پھر آپ کا جو کشتی ہے یہ صحیح رخ پہ نہیں چلتی۔ ایک ڈرائیور کہے گا میں نے اس طرف لے کر جانا ہے، دوسرا کہے گا میں نے اس طرف لے کر جانا ہے، تیسرا کہے گا میں نے اس طرف لے کر جانا ہے، تو یہ کشتی صحیح رخ پہ نہیں چلتی۔ اگر آپ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، آپ ایک خدا کی جگہ پہ 3 خدا مانیں، ایک خدا کہے گا میں نے بارش برسانا ہے، دوسرا کہے گا میں نے بارش نہیں برسانا، ایک کہتے ہیں میں نے سورج نکلوانا ہے، دوسرا کہتے ہیں میں نے بارش برسانا ہے، تو یہ دنیا کا نظام صحیح رخ پہ نہیں چلتا۔ امام صاحب نے فرمایا دیکھو، جو کہتے ہیں کہ کشتی بغیر ملاح کے چلتی ہے، بغیر کسی مستری کے بنتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جو کہتے ہیں دنیا کا نظام بغیر بنانے والے کے بنا ہے، بغیر چلانے والے کے چلتا ہے، یہ بھی غلط ہیں۔ اگر آپ کشتی کو صحیح رخ پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ملاح بھی ماننا پڑے گا اور ایک ماننا پڑے گا۔ اگر آپ دنیا کے نظام کو صحیح رخ پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا بھی ماننا پڑے گا اور ایک ماننا پڑے گا۔ تو یہ امام صاحب نے پوری بات بتائی ہے۔ میں نے اس حوالے سے کہہ دیا ہے کہ بھائی جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہانت عطا فرمائی تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کی ذہانت عطا فرمائی۔ تو امام صاحب کو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ چلو ان باتوں کو مناظرہ شروع کرتے ہیں۔ اب امام صاحب نے کہا کہ مناظرہ تو میں جیت گیا ہوں۔ بھائی مناظرہ کیسے جیت گئے ہیں؟ مناظرہ اس بات پہ تھا کہ بھائی تم نے دلائل اس بات پہ دینے ہیں کہ اللہ کا ذات ہے اور اللہ ایک ہے، وہ میں نے مثال سے ثابت کر دیا۔ میں نے کوئی کشتی میں نہیں آیا، نہ میرے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں نے صرف اپنی دلیل آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ کوئی کشتی بغیر ملاح کے چلتی نہیں ہے، تو دنیا کا نظام بھی بغیر خدا کے نہیں چلتا۔ تو امام صاحب نے مناظرہ شروع نہیں کیا تھا، شروع کرنے سے پہلے ہی امام صاحب نے ایک ایسا فرضی مثال بنا دیا جس کی وجہ سے مناظرہ جیت گیا۔ تو امام صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں فائل کی طرف، صفحہ نمبر 3۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں امام تاج الدین السبکی، امام تاج الدین کا اصل نام ہے ابو نصر عبد الوہاب بن علی، یہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ امام ابن قاضی یہ فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابو عبداللہ البخاری صاحب الحدیث اخذ عن اصحاب الشافعی الحمیدی والزعفرانی والکرابیسی و ابی ثور۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 شاگردوں سے علوم حاصل کیے، نام یہاں پر سامنے لکھے ہوئے۔ آگے فرماتے وروا عن الکرابیسی و ابی ثور مسائل عن الشافعی ولہذا ذکرہ العبادی وغیرہ فی طبقات الشافعیہ۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کرابیسی اور ابی ثور سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد سمجھے۔ نمبر 3، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پورا نام جو ہے یہ شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین محدث دہلوی، متوفہ 1176 ہجری۔ یہ فرماتے ومن هذا القبیل محمد بن اسماعیل البخاری فإنه معدود فی طبقات الشافعیہ۔ انہوں نے بھی اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد شمار کیا۔ چلو غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ تو آپ لوگوں کی باتیں ہیں، آپ اس کو امام بخاری کے مقلد سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی تمہارے گھر کا بندہ ہے نواب صدیق حسن خان، یہ فرماتے ہیں قال الشیخ تاج الدین السبکی فی طبقاتہ کان البخاری امام المسلمین وقدوۃ المؤمنین وشیخ الموحدین والمعول علی فی احادیث سید المرسلین وقد ذکرہ ابو عاصم فی طبقات اصحابنا الشافعیہ۔ تو دیکھو اگر ہماری بات نہیں مانتے تو اپنے اہل حدیث کی بات مان لیں، انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں شمار کیا۔ آگے نواب صدیق حسن خان یہ دوسرے مقام پہ یہ لکھتے ہیں فَلْنَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ نَبْذٌ مِّنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّہ۔ فرماتے ہمیں چاہیے کہ اس کے بعد چند شافعی کا تذکرہ کریں لِيَكُونَ الْكِتَابُ كَامِلَ الطَّرَفَيْنِ، تاکہ کتاب دونوں طرفوں کو شامل ہو جائے، یعنی احناف اور شوافع۔ وَهَؤُلَاءِ صِنْفَانِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَشَرَّفَ بِصُحْبَةِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے براہ راست امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو بعد میں آئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے 2 ہیں محمد بن ادریس ابو حاتم الرازی اور محمد بن اسماعیل البخاری۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ یہاں پر تو یہاں تک ثابت ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اب کل مفتی صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ غیر مقلدین تقلید کو نہیں مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں تقلید کا معنی پٹا ہے، یہ تو جانوروں کے گلے میں ڈالتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بھائی تقلید کے 2 معنی ہیں، یہ تقلید کا ایک معنی ہار بھی ہیں اور ایک معنی پٹا بھی ہیں۔ اگر تقلید کا معنی ہم جیسے انسانوں کے لیے تو معنی ہار والے تھے، اگر تم جیسے حیوان ناحق کے لیے تو پھر معنی پٹے والا کریں گے۔ اب خود اپنے لیے کون سا معنی اختیار کریں گے وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں پر غیر مقلد کہتے ہیں بھائی تقلید نہ مانو، تقلید تو شرک ہے، تقلید سے بچو۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ غیر مقلد اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو بندہ مقلد ہے وہ بندہ مشرک ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر دیکھ لیں غیر مقلدین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کون سا فتویٰ لگایا۔ سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے۔ آگے رئیس ندوی فرماتے ہیں انہوں نے بھی تقلید کو شرک ہے۔ ابو الحسنات سی الکوٹی نے بھی اپنی 2 کتابوں میں تقلید کو شرک ہے، الکلام المتین، الظفر المبین۔ جب غیر مقلد کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، آگے فرماتے ہیں شواف اہل حدیث نہیں۔ یہ تاریخ اہل حدیث میں ڈاکٹر بہاء الدین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں شواف اہل حدیث نہیں ہے۔ تو گویا انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد قرار دیا ہے۔ 2 حوالے ان کے گزر گئے ہیں، ایک ہے مولوی محمد حسین بٹالوی کی اور ایک ہے نواب صدیق حسن خان، اور باقی 3 حوالے ہمارے ہیں۔ تو وہاں پر یہ ثابت ہو گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کس کے مقلد ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ آپ کہتے ہیں شواف اہل حدیث نہیں، تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اہل حدیث سے نکال دیا کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد ہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ اہل حدیث نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو اہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے امام بخاری پر شرک کا فتویٰ لگائے ہیں، پھر انہوں نے جہنمی کا فتویٰ لگانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر دیا کہ امام بخاری کو امام شافعی کا مقلد ٹھہرایا اور کہا کہ جو شوافع ہوتے ہیں وہ اہل حدیث نہیں ہے، اہل حدیث سے نکال دیا، جو اہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے۔ گویا کہ انہوں نے امام بخاری پر پہلے شرک کا فتویٰ لگایا ہے، دوسرے نمبر پر جہنمی کا فتویٰ۔
جو ایک امام پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، مشرک کا فتویٰ لگاتا ہے، وہ پھر بھی کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ. آپ حدیث دکھاؤ، صحیح بخاری سے دکھاؤ، آپ نے کسی اور کتاب سے حدیث نہیں دکھانی، یہی دکھانی ہے. بھئی یہ اہل حدیث ہے، ہم ان کے ہیں، یہ ہمارے ہیں. بھئی اگر آپ کے امام بخاری شروع میں جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی امام بخاری ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، تو پھر بتاؤ بھئی اگر وہ جہنمی تو آپ کیا ہیں؟ اگر وہ مشرک ہے تو آپ کیا ہیں؟ آپ خود کہتے ہیں بھئی وہ ہمارے، ہم ان کے ہیں، تو جو فتویٰ ان پر لگتے ہیں وہی فتویٰ تم نے اپنے پر لگایا ہے. یہاں پر امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، امام بخاری نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے لکھنے کی وجہ ہے، اس کتاب کو لکھنے کی جو وجہ ہے غیر مقلدین اس وجہ کو بھی نہیں مانتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب میں فرماتے ہیں وَكَأَنِّي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں. أَذُبُّ بِهَا عَنْهُ، کہ میرے ہاتھ میں پنکھا ہے ہاتھ والا. أَذُبُّ بِهَا عَنْهُ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ موافق چیزوں کو ہٹا رہا ہوں خواب میں. فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِينَ، تو میں نے معبرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھی. میں جب صبح بیدار ہو گیا خواب سے تو میں نے معبرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھی ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو معبرین نے کہا تھا کہ انت تذب عنہ الکذبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی احادیث کی نسبت کی گئی ہیں، ایک وقت آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ان جھوٹی احادیث کی نسبت کو ختم کر دیں گے. امام بخاری فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ اخراج جامع صحیح، یہی وجہ ہے جس نے مجھے صحیح بخاری لکھنے پر مجبور کر دیا. اس کے بعد امام بخاری نے اپنی کتاب لکھ دی ہے. تو دیکھو امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے، وجہ کیا ہے؟ خواب دیکھنا ہے. خواب میں معبرین نے اس کی تعبیر بتائی ہے، لیکن غیر مقلدین اس خواب کے بارے میں کہتے ہیں یہ عقیدہ آیات قرآنی کا صحیح کفر کرتا ہے. تو بھائی جس عقیدے کی بنیاد پر امام بخاری نے کتاب لکھی ہے غیر مقلدین اس عقیدے کو بھی نہیں مانتا. لہٰذا آپ یہ کہنا کہ بھائی غیر مقلدین کے ساتھ، یہ امام بخاری کے ساتھ اور صحیح بخاری کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہے، یہ ایسے بے بنیاد بات ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح خواب امام صاحب نے بھی دیکھا تھا. امام صاحب نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک ہے، یہ شق ہو چکا ہے، پٹ چکا ہے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک کو ایک اٹھا رہا ہوں اور اس کو اکٹھا کر رہا ہوں اور اس کو اپنے سینے سے لگا رہا ہوں. جب میں صبح اٹھا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بخار ہو گیا تھا. لوگ میری عیادت کے لیے آتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیا مسئلہ ہیں، کیا بیماری ہے، کیا ہوا ہے. امام صاحب کو اس خواب کی وجہ سے اس طرح بیماری لگی تھی. تو امام صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا ہے اور فرما دیا تھا کہ جاؤ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان سے کہو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اور امام صاحب جو ہیں مقام مرتبے میں ان سے بڑے تھے. یہ پھر الگ موضوع ہیں کہ بھائی ہمارے اکابر جو ہیں اپنے بزرگوں کو احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. کس صدی سے کس صدی تک کون سے علماء ہیں جو کن کن علماء کے احترام کرتے تھے، ہم اثر تھے، اور اس عرصے سے پہلے کچھ دور اس میں کون سے علماء ہیں اور آج کل کے دور میں کچھ علماء ہیں. یہ مستقل موضوع ہیں، اس پر ہمارے مواد موجود ہیں. لیکن یہاں پر امام صاحب نے فرما دیا تھا کہ بھائی آپ نے جا کر ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، لیکن یہ نہیں بتانا کہ خواب کس نے دیکھی ہے. اگر وہ بتا دیتے کہ خواب کس نے دیکھی ہے پھر تو شاید خواب کی تعبیر نہ بتاتے ہیں کہ بھائی امام صاحب تو خود خواب کی تعبیر جانتے ہیں، ہم سے بہت بڑے مرتبے کے ہیں، بہت بڑے منصب کے ہیں، لیکن امام صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس فن کا ماہر ہے، اس لیے آپ اس سے خواب کی تعبیر پوچھتے. امام صاحب کا شاگرد آ گیا، فرما دیا تھا کہ اس طرح خواب ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. انہوں نے کہا تھا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ خواب دیکھی کس نے ہے یہ تو بتاؤ. اس نے کہا جس نے دیکھی ہے اس نے مجھے بتانے سے منع فرمایا ہے کہ آپ نے بتانا نہیں کہ یہ خواب کس نے دیکھی ہے. فرمایا کہ آپ بتائیں نہ بتائیں، یہ خواب امام صاحب کے بغیر کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر یہ بتائی ہے کہ بھائی ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں، ان کو جمع کرنے کا اور ان کو دنیا میں پھیلانے کا کام اللہ تعالیٰ امام صاحب سے لے گا. پھر دنیا بھی حیران ہے، اہل حق بھی حیران ہے، باطل بھی حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب سے کتنا بڑا کام لیا. تو یہی خواب امام صاحب نے بھی دیکھا تھا. تیسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کا ایک معمول تھا، تفصیل آپ فائل میں دیکھ لیں گے، عربی عبارات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو یہ اپنے شاگردوں کو بلاتا، شاگرد خلفاء متوسلین تعلق والے یہ امام بخاری کے پاس آتے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک، افطاری تک ایک مکمل قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا معمول یہ تھا کہ تراویح کے بعد سے لے کر صبح سحری تک یعنی کہ 10 پاروں کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 دنوں میں 4 مرتبہ قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، لیکن غیر مقلدین اس عمل کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ مولوی یونس یہ فرماتے ہیں ایک رات میں سارا قرآن کریم ختم کرنا یہ بدعت اور گناہ ہے۔ غیر مقلد علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں اہل حدیث نے 3 دن سے جلد میں قرآن کریم کا ختم کرنا مکروہ رکھا ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جو فتوے لگائے تھے یہ تو ان کے لیے بہت کم ہے۔ ایک تو شرک کا فتویٰ لگایا، دوسرا جہنمی کا فتویٰ لگایا، اب تیسرا فتویٰ یہ لگا دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گناہ گار گناہ کا کام کرتے ہیں، بدعتی ہیں، بدعت والا کام کرتے ہیں۔ تو امام بخاری کا معمول تھا ایک دن میں قرآن کریم ختم کرنا اور 3 دنوں میں 4 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا، لیکن غیر مقلد فرماتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو گناہ ہے۔ جس بندے کو کہتے ہیں کہ بدعت ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، بتاؤ حدیث پیش کرو صحیح بخاری سے، یہ ہمارے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ابواب قائم کیے ہیں اپنی کتاب میں۔ احادیث کے شروع میں جو باب قائم ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں کتاب الطہارت ہیں، کتاب الصلاۃ ہیں، اس طرح ابواب قائم کیے ہیں۔ یہ ابواب جو ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب ہے، ان کا فقہی مذہب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابواب قائم کیے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابواب جو ہیں غیر مقلدین ان ابواب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو ذات کے بارے میں تو بالکل بات صاف ہو گئی ہے کہ جتنے فتوے لگانا تھے وہ تو ذات پر لگا دیے، خیر ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو ذات کو چھوڑ دو، ہم اس کی کتاب پر آتے ہیں۔ آپ کتاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا، باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فقہ کی عظمت بیان کی ہے، فقہ کی عظمت بیان کی ہے، لیکن غیر مقلدین فقہ اور فقہ کی عظمت تو چھوڑو بلکہ فقہ کو بھی نہیں مانتے، فقہ کو بھی نہیں مانتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں اور غیر مقلدین فقہ کو مانتے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب قائم کیا ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ بھائی ہر قوم کے سامنے ہر فن بیان نہ کرو، جس قوم کو جس فن کے ساتھ مناسبت نہ ہو، وابستگی نہ ہو، اس کے سامنے وہ چیزیں بیان نہ کرو۔ لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کتمان علم ہے، اپنے علم کو چھپانا ہے، جو چیز آپ کو آتا ہے لوگوں کو بتاؤ، کیوں چھپا رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں بھئی امام بخاری فرماتے ہیں ہر چیز نہیں بتانی، آپ کہتے ہیں یہ کتمان علم ہے۔ تو یہاں پر جس طرح ہمیں کتمان علم کا کہتے ہیں تو گویا امام بخاری کو یہ خود کہتے ہیں کہ یہ کتمان علم ہے، اپنے علم کو چھپا رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا ہے، باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ امامت کا زیادہ حقدار عالم ہے، اگر عالم نہ ہو اس کے بعد حافظ ہے، لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امامت کا سب سے بڑا حقدار جو ہے وہ قاری ہونا چاہیے۔ امام بخاری کہتے ہیں عالم ہونا چاہیے، غیر مقلد کہتے ہیں قاری ہونا چاہیے، کس کی بات مان لیں؟ امام بخاری نے ایک اور باب قائم کیا، باب من اجاز الطلاق الثلاث لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، چاہے آپ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، انت طالق ثلاث، یا انت طالق انت طالق انت طالق متفرق الفاظ سے دے دیں، دونوں مقام پر جو ہیں یہ 3 طلاقیں 3 شمار کی جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے۔ اس کی تصریحات جو ہیں وہ جو حدیث ہم بیان کریں گے وہاں پر موجود ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بیان فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ ہیں، چاہے ایک لفظ کے ساتھ دیں یا 3 متفرق الفاظ کے ساتھ دیں۔ تو امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی 3 طلاقیں 3 ہیں، یہ ایک نہیں۔
لیکن غیر مقلد فرمانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی 3 طلاق 3 نہیں ہے بلکہ کیا ہے، 1 ہے۔ غیر مقلدین کا ایک عالم ہے نواب صدیق حسن خان، اس کی کتاب الروضۃ الندیہ، وہ فرماتے ہیں بھائی 3 طلاق جو ہے اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک لفظ کے ساتھ دے دیں تو اس کے بارے میں 4 اقوال ہے۔ چوتھا قول یہ لکھا ہے انہ یقع واحدۃ رجعیہ، الرابع انہ یقع واحدۃ رجعیہ، کہ چوتھا قول یہ ہے کہ ان 3 طلاقوں سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے فتاوی ثنائیہ میں ثناء اللہ امرتسری، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ بھائی 3 طلاق جو ہیں یہ ایک طلاق رجعی اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو دیکھو امام بخاری فرماتے ہیں کہ بھائی 3 طلاق 3 ہیں، لیکن غیر مقلد کہتے ہیں 3 طلاق 3 نہیں بلکہ 1 ہیں، اور وہ بھی 1 طلاق رجعی۔ باب الاقتداء بالسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم پہلوں کی اقتداء کریں، اور جو ہمارے بعد میں آنے والے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ہماری اقتداء کریں۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقلید کو مانتے ہیں، لیکن غیر مقلدین اس تقلید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اصطلاحات ذکر فرمائے، فرض کا اصطلاح ہے، واجب کا ہے، سنت کا ہے، مستحب کا ہے، نوافل کا ہے، مکروہ کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحات ذکر کیے ہیں، لیکن غیر مقلد جو ہیں تحفۃ المناظر امین اللہ پشاوری، وہاں پر لکھا ہے کہ غیر مقلدین ان اصطلاحات کو خرافات کہتے ہیں۔ غیر مقلدین ان اصطلاحات کو کیا کہتے ہیں؟ خرافات کہتے ہیں۔ جو بندہ کسی کتاب کے اندر مواد کو خرافات کہے تو ظاہری بات ہے اگر وہ نقل کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان سے کہ بھائی خرافات کیوں نقل کرتے ہو، دلائل بھی دو۔ تو وہ پیش کرتے کچھ اور ہے، لیکن جو ان کا عقیدہ ہے کچھ اور ہے، تو ان کا ظاہر کا اور باطن کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آخری جو باتیں احادیث کے حوالے سے ہیں، احادیث صحیح بخاری اور غیر مقلدین، اس عنوان میں آپ کے سامنے صحیح بخاری میں جو روایات موجود ہیں وہ ذکر کریں گے، لیکن جتنی بھی روایات ہیں ان تمام روایات میں سے کسی بھی روایت پر غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے، بلکہ عمل تو چھوڑ دیں، اگر یہ بات کہیں کہ اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے تقریباً 21 احادیث جمع کیے ہیں، ان تمام احادیث پر غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے، اور یہی تمام کے تمام روایات صحیح بخاری میں موجود ہیں، صحیح بھی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں، لیکن غیر مقلدین ان روایات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان روایات پر کسی بھی غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے۔ پہلی روایت آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56-55، عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی تھی، ورجلای فی قبلتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے اپنے پاؤں کو پلایا تھا۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو میرے پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو دبانے کے بعد میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کھڑے ہوتے تو میں اپنے پاؤں کو دوبارہ پلا دیتی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی نماز کو جاری رکھتے تھے، دوبارہ نہ وضو کے لیے جاتے تھے اور نہ دوبارہ نماز کا اعادہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے تو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن غیر مقلدین کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ غیر مقلد کا آگے موقف لکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز، اس میں مصنف رئیس ندوی لکھتے ہیں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھو یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرما رہی ہے، لیکن غیر مقلدین اس حدیث کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے۔ نمبر 2، ابراد بالظہر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ
فإن شدت الحر من فیح جہنم، کہ جب گرمی سخت ہو اس وقت آپ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھیں، آپ تھوڑا سا تاخیر سے پڑھ لیں. بھائی گرمی میں جو ہے وہ گرمی سخت ہوتی ہے، تو دوپہر کے وقت گرمی سخت ہوتی ہیں، اس سے فرماتے ہیں کہ آپ نماز کو تھوڑا سا تاخیر سے پڑھ لیں تاکہ موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے اور لوگ نماز میں زیادہ شریک ہو جائے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو نماز میں شرکت کا، اس لیے آپ نماز کو مؤخر کریں. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی نماز کے دو اوقات ہیں، سردی میں الگ وقت ہیں اور گرمی میں الگ وقت ہیں. سردی میں آپ جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن گرمی میں آپ نماز کو تھوڑا سا مؤخر کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، لوگ نماز میں زیادہ شریک ہو جائیں. اور دوسری وجہ حدیث میں خود بیان کی گئی ہے، لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، دونوں کے لیے ایک وقت ہے. یہ غیر مقلد ایک عالم ہے، فتاوی ثنائیہ میں موجود ہے، ہر نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے. دوسری بات صلاۃ الرسول میں ہے، ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی رکھوالی کے ساتھ، یعنی رکھوالی کے معنی ادائیگی کے ساتھ ان کے اوقات کی محافظت بھی کرے اور پوری کوشش کرے کہ نمازیں اول وقت میں ادا ہوں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھئی نماز جو ہے گرمی کے موسم میں آپ تھوڑا سا تاخیر سے پڑھ لیں، لیکن غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی امام بخاری کی بات تو نہیں مانتے، کم از کم اللہ کے نبی کی بات تو مان لو، لیکن نہیں مانتے کیا کریں. حدیث نمبر 3، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا، باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذہاب الوقت. امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد قضا نماز جماعت سے پڑھنا. اس کے تحت ایک روایت لائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن کفار کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو اسی وجہ سے عصر کی نماز فوت ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ عصر کی نماز تو ہماری فوت ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، عصر کی نماز تو ہماری بھی فوت ہو گئی ہے. تو اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ ہم سارے وادی بطحان گئے اور وہاں پر ہم نے وضو کیا اور اس کے بعد ہم نے عصر کی نماز کی قضا کی ہے اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی. تو اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فوت ہو گئی تھی لیکن بعد میں قضا کر دی ہے، اور صحابہ کرام کی نماز فوت ہو گئی تھی لیکن بعد میں قضا کر دی ہے. اور یہی روایت جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے. امام بخاری بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ غیر مقلدین کا اس کے بارے میں 3 موقف ہے. غیر مقلد عالم ہے مولوی یونس، وہ کہتے ہیں اگر دیدہ و دانستہ نمازیں چھوڑ دیں، یعنی جان بوجھ کر کوئی نمازیں چھوڑ دیں اور پھر ان کی قضا کرنا چاہیں تو اس قسم کی نمازوں کی قضا صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ ایسے آدمی کے لیے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. غیر مقلد ہیں عبداللہ روپڑی، وہ کہتے ہیں بلوغت کے بعد اگر نمازیں توڑی ہوں جو آسانی سے ادا ہو سکتی ہوں تو کر لی جائیں، اگر زیادہ مدت کی ہوں جن کا ادا کرنا مشکل ہو تو یہی کافی ہیں، قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. غیر مقلد ایک اور عالم ہے مفتی عبدالستار، اس نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے فتاوی ستاریہ میں، اور اسی طرح اسماعیل سلفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوت شدہ نمازوں کی قضا ہے، اللہ کے نبی کا خود عمل ہے. آپ کہتے ہیں بھائی صحیح جو حدیث مرفوع ہے ہم اس کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں حدیث مرفوع اگر آپ زبانی کلام کو کہتے ہیں، زبانی کلام کو نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی کا عمل بھی تو ہے. حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ صرف قول کو نہیں کہتے، قول فعل تقریر کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کا. ہم کہتے ہیں یہاں پر اللہ کے نبی کا عمل ہے. نماز رہ گیا ہے، آپ دوبارہ تو نماز کی قضا کر لیں، لیکن اللہ کے نبی کے عمل کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور صحابی کے عمل کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی اور صحیح بخاری کی اس روایت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حدیث نمبر 4، یہ حدیث ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق. امام بخاری نے حدیث ذکر کیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہیں، لیکن غیر مقلدین اس فرق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. استاد جی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بھئی تم اتنے فرق مانتے ہو لیکن ایک فرق ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. استاد جی نے وہاں پر فرق گنوائے تھے، تو چلو کچھ فرق میں بتا دیتا ہوں. ایک تو اس حدیث میں ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیکھا تم لوگ نماز میں تالیاں بجا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تم نماز میں تالیاں بجاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی ایسے معاملہ پیش آ جائے تو مردوں کے لیے سبحان اللہ ہے اور تالیاں بجانا یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر امام سے نماز میں غلطی ہو جائے تو مقتدی کے لیے چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، جب قیام کا وقت ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں، جب تشہد کا وقت ہو تو التحیہ کہہ دیتے ہیں، جب الحمد کا وقت ہو تو الحمد کہتے ہیں۔ بہرحال ثنا جو ہے نا سبحان اللہ یہ کہنا چاہیے۔ اور جب اگر کوئی ایسی ہو جو تراویح کا مقام ہو، عورتوں کا مقام ہو، وہاں پر عورت کو کیا کہنا چاہیے، اس طرح تالیاں بجانا چاہیے، سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ مرد کا کام الگ ہے اور عورت کا کام الگ ہے، اور یہی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ امام بخاری نے اگلا ایک باب قائم کیا، باب التصفیق للنساء۔ اس کا مطلب ہے کہ تصفیق عورتوں کا کام ہے، سبحان اللہ کس کا کام ہے، مردوں کا۔ روایت بھی لائے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ مرد کا کام الگ ہے، عورتوں کا کام الگ ہے، لیکن غیر مقلدین اس فرق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر شفیق الرحمان غیر مقلد کہتے ہیں، یاد رکھیں تکبیر تحریمہ سے لے کر یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہیئت، ایک ہی شکل کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ آپ بتائیں فرق بتایا ہے نہیں بتایا؟ لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں بتایا۔ تو کچھ فرق ایسے ہیں، آپ لوگوں نے یہ فائل پڑھی ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق؟ کچھ فرق ایسے ہیں جو احادیث میں موجود ہے، ان فرق کو بھی غیر مقلدین مانتے ہیں کہ مرد میں یہ فرق ہے، عورت میں یہ فرق ہے، دونوں فرق مانتے بھی ہیں، لیکن صرف نماز والے ایسے فرق ہے کہ اس کو نہیں مانتے۔ میں آپ کو کچھ فرق بتاتا ہوں۔ نمبر 1، نماز میں مرد کے لیے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سر کا پردہ جو ستر ہے اس کو تو چھپانا چاہیے، ستر کے علاوہ جو ہے اس کے چھپانے کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتے ہیں، لیکن جو عورتیں ہیں اس کے لیے پردے کا حکم ہے، نماز میں بھی ہے اور نماز سے باہر بھی ہے۔ اور یہی فرق حدیث میں موجود ہے، یہی غیر مقلد بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ دوسرا فرق، مرد جو ہے یہ پورا سال نماز پڑھے گا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، لیکن عورت جو ہے اس کے لیے نماز کے معافی کے ایام ہیں، حیض کے دن ہے، نفاس کے دن ہے۔ تو لہٰذا یہ فرق جو ہے حدیث میں موجود ہے، ہم بھی مانتے ہیں، غیر مقلد بھی مانتے ہیں۔ حج میں فرق ہے کہ عورت جو ہے اس کے محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے، بغیر محرم کے جانا ضرور نہیں ہے۔ عورت کے لیے جو ہے طواف میں رمل یہ نہیں ہے، مردوں کے لیے رمل ہے، مردوں کے لیے سعی ہے اور عورتوں کے لیے سعی نہیں ہے۔ اور میلین احزرین میں مردوں کے لیے دوڑنا ہے، عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ جو فرق ہیں یہ فرق حدیث میں موجود ہیں، ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں اشکالات ہوگا، اشکال ہے یا نہیں ہے؟ اشکال یہ ہے کہ میلین احزرین کے درمیان تو امی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگائی تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ عورتوں کو دوڑ لگانا چاہیے نہ کہ مردوں کو۔ عورتیں کیوں دوڑ نہیں لگاتی، مرد کیوں دوڑ لگاتی ہیں؟ حالانکہ سنت تو عورت کا ہے، اور نبھاتا کون ہے؟ عورتوں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے وہاں دوڑنا نہیں ہے، آپ نے آہستہ آہستہ جانا ہے، مردوں نے دوڑنا ہے، حالانکہ کام کسی کا ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بھائی اس وقت مرد نہیں تھا، اس وقت غیر محرم لوگ نہیں تھے وہاں پر کہ جس کے سامنے بناوٹ کا اظہار کریں، دوڑ کا کریں، لیکن آج کل تو رش ہے، اسی وجہ سے یہاں پر ممانعات فرمائی گئی ہیں کہ بھائی عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آج کل رش موجود ہے، نہ دن کو بھی ایسا موقع ملتا ہے کہ وہاں پر عورت اکیلی ہو، نہ رات کو بھی ایسا موقع ملتا ہے، کسی وقت بھی ایسا موقع نہیں جہاں پر وہ عورت اکیلی ہو، کوئی مرد ساتھ نہ ہو۔ تو لہٰذا وہاں پر عورت اکیلی تھی، کوئی غیر محرم تھے نہیں، اسی وجہ سے انہوں نے دوڑ لگائی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، محرم بھی ہے، غیر محرم بھی ہے، اسی وجہ سے منع فرما دیا۔ فرق نمبر 5،
مرد کا سطر اور عورت کا سطر جو ہے یہ حدیث میں موجود ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. اور مرد جو ہے ننگے سر نماز پڑھ لیں تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مناسب نہیں ہے. اور اگر عورت ننگے سر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. یہی فرق غیر مقلدین میں مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور یہی فرق حدیث میں ہے. نمبر 2، مرد کے لیے نماز مسجد میں افضل ہے، عورتوں کے لیے نماز کہاں پر افضل ہے؟ گھر میں. حدیث میں یہ بات موجود ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. اذان جو ہے یہ باعث ثواب ہے، کس کے لیے؟ مرد کے لیے، نہ کہ عورت کے لیے. تو یہ حدیث میں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اگر مرد کے لیے اذان ہے، تم کہتے ہیں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، تم عورتوں کو بھی لاؤ مسجد میں اذان دے. اس طرح اقامت ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ مرد کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے خاص نہیں، حدیث موجود ہے. تو اس کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. میں وہ فرق گنوا رہا ہوں کہ وہ فرق مانتے ہیں لیکن صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی فرق نہیں ہے. اس طرح مرد کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، عورتوں کے لیے اکیلے نماز پڑھنا یہ صحیح ہے، مفید ہے. یہ بھی حدیث میں دونوں مانتے ہیں. اور عورت جو ہے یہ امام نہیں بن سکتی، لیکن اگر مرد امام ہو تو پھر عورت اس کے اقتداء میں نماز پڑھ سکتی ہے. یہ حدیث میں ہے، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. آپ کو اشکال نہیں ہونا چاہیے، یہ عمومی مسئلہ نہیں ہے، یہ گھر کے محرم کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح امام جو ہے اگر یہ مرد ہو تو پھر امام آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. حدیث میں تذکرہ موجود ہے. اگر امام جو ہے پڑھانے والی کون ہیں؟ عورتیں گھر میں ہیں، بھائی تراویح کی نماز ہے تو وہ پڑھاتی ہیں، تو پھر اگر وہ امام عورتیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ درمیان میں کھڑی ہوگی. اسی طرح جو مرد ہیں وہ اگر امامت کراتا ہے تو بعد میں آنے والا جو شخص ہیں اگر صف میں جگہ خالی ہے تو وہاں پر کھڑا ہوگا. بعد میں کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے. لیکن اگر عورت آ جائیں تو پھر اس کو آگے صف میں نہیں، جگہ خالی بھی ہو تو پیچھے صف میں کھڑا ہونا چاہیے. یہ طریقہ ہے. اسی طرح مسجد میں آتے وقت حجاب کرنا عورتوں کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے حجاب ضروری نہیں ہے. حدیث میں وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں. اور اسی طرح مرد کے لیے خوشبو لگانا مسجد میں آتے وقت ضروری ہے، مناسب ہے. عورتوں کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. یہ بھی فرق حدیث میں ہے، دونوں مانتے ہیں. اور اسی طرح مرد کے لیے نماز کے لیے آتے وقت اچھے کپڑے پہننا ضروری ہے، مناسب ہیں، لیکن عورتوں کے لیے اچھے کپڑے پہننا مناسب نہیں ہے. اسی طرح عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن مرد پر کیا ہے؟ جمعہ فرض ہے. تو یہ تمام فرق ایسے ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور غیر مقلدین بھی مانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ آواز لگاتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے بلکہ یہ بیوقوفی ہے. اگر وہ نماز کی فرق مانتے ہیں، حدیث میں بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ بھائی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی اتنے فرق تو مان لیے تو اور رہتا کیا ہے؟ اپنے دماغ کا علاج کرو. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور فرق ہے تو فرق لاؤ. فرق تو ہے نہیں. جو چیز اختلافی ہے ہمارے خلاف آتا ہے تو لہٰذا اسے کہتے ہیں. اس میں اگلی حدیث دیکھ لیں. اس میں ایک فائدے کے طور پر بات لکھی ہوئی ہے. اس فائدے میں بھی آپ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 دن کے لیے تشریف لے گئے تھے. وہاں پر جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان پر تو اثرات ہیں، گھر جانے کی خواہش ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ نے گھر والوں کو کس کے حوالے کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم جاؤ گھر میں، اور 4 قسم کے الفاظ استعمال کیے. ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم وعلموہم ومروہم. آگے فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی. تو یہاں پر غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ روایت جو ہے ہمارا مستدل ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسا ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھ کر نماز پڑھا ہے، جیسے میں نے نماز پڑھا ہے ایسے ہی تم نماز پڑھو. تو یہاں پر غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہاں پر مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، بلکہ مطلقاً کہا کہ جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے تم بھی اس طرح پڑھا کرو. تو مرد عورت کی نماز میں فرق کی کوئی بات ہے یہاں پر؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں کئی الفاظ ہیں. یہ جو وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اس سے پیچھے کئی الفاظ ہیں. ارجعوا، تم لوٹو. اللہ کے نبی مردوں سے کہتے ہیں یا عورتوں سے کہتے ہیں؟ مردوں سے کہتے ہیں کہ تم لوٹو گھر میں. فاقیموا فیہم، وہاں پر قیام کرو. مردوں سے کہتے ہیں یا عورتوں سے؟ مردوں سے. علموہم، سکھاؤ ان کو. مروہم، ان کو حکم دو. یہ 4 قسم کے جو احکامات ہیں یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے.
اور یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں وصلو کما رأیتمونی اصلی، یہ مطلق ہیں، مرد اور عورت کی نماز دونوں کے لیے. ہم کہتے ہیں بھائی اس کے آگے بھی الفاظ ہیں فَلْيُعَزِّلْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کہ تم میں سے جو کیا ہے، تم میں سے کوئی ایک اذان دے دے اور تم میں سے جو امامت کا حقدار ہے وہ امامت کرائے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس حدیث کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے تو پھر عورتوں کو بھی مسجد میں لے آؤ، وہ بھی اذان دے دیں، وہ بھی اقامت کروا دیں. حالانکہ تم خود کہتے ہیں جو گزشتہ فرق گزر گئے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہیں، مرد کا کام اذان دینا ہے، عورت کا کام اذان دینا نہیں ہے. مرد کا کام اقامت کرنا ہے، عورتوں کا کام کیا ہے، اقامت دینا نہیں ہے. تو یہاں پر تم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق مردوں کے ساتھ بھی ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اس لفظ کے آگے بھی دو الفاظ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق یہ حکم مردوں کے ساتھ ہے. گزشتہ بھی 4 قسم کے الفاظ ہیں، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ تعلق مردوں کے ساتھ ہے. آگے ہیں مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے. یہ مکمل آپ کے سامنے تفصیل میں بات، فائل میں تفصیل سے بات آ چکی ہے. اس میں خلاصہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مرتبہ مسجد تشریف لا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. تو جب وہ دروازے تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں. وہ فوراً آ کر دروازے کے پاس ہی رکوع میں چلے گئے اور نیت باندھ لی. تو آپ بتاؤ، جو آدمی وہاں پر اللہ کے نبی کو دیکھ لے، امام کو دیکھ لیں کہ وہ رکوع میں ہے، تو وہ نیت کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر رکوع میں جائے گا یا نیت کر کے فوراً رکوع میں جائے گا؟ فوراً رکوع میں جائے گا. تو یہ جو صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی کو انہوں نے یہ بات بعد میں بتائی ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ بھائی آپ کی نماز ہو گئی ہے، دوبارہ اس نماز کا اعادہ نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس صحابی کی نماز کو اللہ کے نبی نے درست قرار دیا ہے کہ بھائی آپ نے سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھی ہو، امام کا سورہ فاتحہ یہ مقتدی کے لیے کیا ہے، کافی ہے. تو لہٰذا مقتدی نے سورہ فاتحہ یہاں پر نہیں پڑھی، امام اللہ کے نبی نے پھر بھی فرمایا کہ آپ کی نماز صحیح ہے. لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ بھائی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہاں پر غیر مقلد کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آدمی آیا ہوا ہے اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اسی وجہ سے اس کی یہ رکعت بھی شامل نہیں ہوگی اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ حدیث اس حوالے سے ہے. ہم کہتے ہیں مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی نے اس صحابی کی نماز کو درست کہا ہے اور فرمایا کہ دوبارہ اس کا اعادہ بھی کیا ہے، نہ کرو. لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ بھئی سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے. اگلی جو روایت ہے التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے. تو ایک مرتبہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، عبداللہ بن عمر کو، کہ وہ چوکڑی مار کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو بیٹے نے جب والد صاحب کو دیکھا کہ چوکڑی مار کر نماز پڑھتے ہیں تو بیٹے نے بھی اس طرح نماز پڑھ لی ہے. نماز کے بعد عبداللہ بن عمر نے بیٹے سے کہا، بیٹا آپ نے ایسی نماز کیوں پڑھی ہے؟ فرمایا، ابو جی میں نے تو آپ کو دیکھا، آپ نے بھی تو ایسی نماز پڑھی ہے تو اس لیے میں نے بھی ایسے شروع کر دی ہے. تو عبداللہ بن عمر نے فرما دیا تھا، انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری. فرمایا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو فرمانا چاہتے ہیں کہ بیٹا میں جو اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں میری مجبوری ہے، عذر کی حالتیں ہیں، میرا جسم کا جو وزن ہے اتنا زیادہ ہے کہ میں اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے چوکڑی مار کر نماز پڑھی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، آپ نے اس طرح نماز پڑھنی ہے، دائیں پاؤں کو کھڑا کرنے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا. تو یہاں پر انما سنت الصلاۃ حوالہ یہاں پر موجود ہیں کہ جہاں پر صحابی مطلقاً سنت کی بات کریں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے. تو یہاں پر صحابی فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے، لیکن میں جو اختیار کر رہا ہوں یہ میری مجبوری ہے، مجبوری کی حالت میں احکامات بدل جاتے ہیں. تو یہاں پر امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سنت طریقہ کیا ہے، دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا، بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا. لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حدیث میں بھی غیر مقلدین نے امام بخاری کی مخالفت کی ہے. یہ حکیم صادق سیالکوٹی کہتے ہیں
بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے، یہی سنت ہے۔ تو دیکھو یہ حدیث ہے، پورا مسئلہ ہے، لیکن غیر مقلدین اس حدیث کو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے جمعہ کی اذان۔ کل بھی مفتی صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ابتدا میں جمعے کی اذان جو تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اذان جو تھی وہاں پر 2 اذانیں دی جاتی تھی۔ ایک تو اس وقت اذان دی جاتی تھی جب امام اپنے ممبر پر بیٹھ جائے اس وقت خطبہ دینے کے لیے، تو وہاں پر کوئی اذان کہتے ہیں، اور دوسری اذان سے مراد کیا ہے؟ تکبیر ہے، اقامت ہے، اس کو بھی اذان کہہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابتدائی دور میں یہی 2 اذانیں تھیں، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، اس وقت ہجوم رش بڑھ گیا، تعداد زیادہ ہو گئی ہیں، تو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جب آپ خطبہ دیتے ہیں تو اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ بلند آواز سے کیا کریں، ایک مرتبہ اذان دیا کریں تاکہ لوگ اس وقت کیا کریں، مسجد کے لیے تشریف لائیں۔ تو یہ اذان ہے، یہ پہلے نہیں تھا، بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری کردہ ہے، تو اس اذان کو اذان عثمانی کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ یہی کیا ہے، اذان شرعی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں مستقل حوالے موجود ہے، اس پر اذان اور اقامت والی فائل میں یہ مستقل حوالے موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اذان شرعی ہے، ہمیں کہنا چاہیے، لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ بھئی اذان عثمانی جو ہے یہ بدعت ہے۔ اذان عثمانی کیا ہے؟ بدعت ہیں، وہ اس اذان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے حوالے موجود ہے۔ غیر مقلد عالم محمد جوناگڑی یہ لکھتے ہیں ہمارے زمانے میں مسجد میں جو 2 اذانیں ہوتی ہیں وہ صریح بدعتیں، کسی طرح جائزہ نہیں ہے۔ فتاوی علماء حدیث میں ہے اذان عثمانی جس کو پہلی اذان کہا جاتا ہے اس کو مسجد میں کہلوانا بدعت ہے، تو اس حدیث کو بھی غیر مقلد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے، اس سے جو اگلی روایتیں ہیں وہ وطر کے حوالے سے ہیں۔ وطر 3 رکعت ہے، 1 رکعت نہیں ہے، یہ بھی امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے، لیکن غیر مقلدین اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگلی جو روایت ہے، مسافت جو ہے یہ کتنی ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی 48 میل جو ہے یہ مسافت کا ایک حد ہے، لیکن غیر مقلدین اس حد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام یہاں پر آپ کے اس روایت میں موجود ہے، ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم یقصران و یفطران فی 4 برد وہی 16 فرسخا، 4 برد میں کیا کرتے تھے؟ وہ قصر کرتے تھے، اور 4 برد یہ 16 فرسخ بنتے ہیں۔ توجہ کریں، 1 برد کتنا فرسخ کا ہے؟ 4، اور 4 برد کتنے کا ہے؟ 16 فرسخ کے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 1 فرسخ جو ہے یہ کتنے میل کا ہے؟ 3 میل کا ہے۔ 4 برد کتنے فرسخ کے ہیں؟ 16 کے، اور 1 فرسخ 3 میل کا ہے، تو آپ ضرب دے دو 16 کو 3 سے، کتنے بنتے ہیں؟ 48 میل بنتے ہیں۔ اب اگر انگریزی میں اس کو کنورٹ کر دے تو کتنا بنتا ہے؟ یہ تقریباً جو ہے 77 سے کچھ آگے ہے، لیکن احتیاطاً ہم کیا کہتے ہیں؟ 78 کہتے ہیں۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جو سفر کی جو حد ہیں وہ 78 کلومیٹر ہیں، 48 میل، لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے اس میں 3 اقوال ہیں، ایک قول یہ کوئی حد نہیں ہے، نمبر 2 3 میل ہے، نمبر 3 کیا ہے؟ 9 میل ہے۔ وحید الزمان لکھتے ہیں صحیح اور مختار مذہب اہل حدیث کا ہے کہ ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے، جس کو عرف میں سفر کہیں اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ آگے دیکھیں وطر 3 رکعت ہے، اس سے آگے دیکھ لیں مردے سنتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک یہی سنا ہے کہ مماتیوں کا اس موضوع میں اختلاف ہے، حالانکہ اس موضوع میں مماتیوں کا صرف اختلاف نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی اہل حدیث حضرات بھی موجود ہیں۔ جس طرح وہ اس بات کے قائل ہے کہ مردے نہیں سنتے، تو اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ بھائی مردے سنتے ہیں، لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ فوت ہو جانے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ آئیے عقیدہ سیکھیے، صفحہ نمبر 177۔ پروفیسر عبداللہ بہاول پوری لکھتے ہیں وہ مردہ ہی کیا ہوگا جو سنے، سننا تو زندوں کا کام ہے نہ کو مردوں کا۔ ویالت بدی پتہ وہ لگی چکل دربان راشی۔ ننگے سر نماز پڑھنا، یہ بھی آپ ننگے سر نماز پڑھنا، اس پر مستقل فائل موجود ہے، تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے کسی وقت بھی۔ اگلا مسئلہ ہے ایک مجلس میں
3 طلاقیں. ہم کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں، انہوں نے روایت ذکر کی ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں، یہ 3 ہیں، ایک نہیں ہے. ابواب میں نے تذکرہ ذکر کر دیا کہ غیر مقلدین بھی ان روایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان میں سے کیا ہے؟ غیر مقلد ایک عالم کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہیں 3 طلاقوں میں سے کیا ہے، ایک طلاق رجی شمار کیا جاتا ہے. اور دوسرا بھی ثناء اللہ منصری نے بھی یہی بتا دیا تھا کہ یہ طلاق رجی ہے. آخری جو روایت ہے وہ حیلہ اور تعویل کے حوالے سے ہے. بس چلو آخری ایک اشکال ہے اور اس کا جواب آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کھجور پیش کیے جائیں گے. تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں مخالف نظریہ کی وجہ سے، ان کا نظریہ مخالف ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، جو بھی سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ تو ابھی تک بتاتے ہیں کہ امام بخاری کے ساتھ اور صحیح بخاری کے ساتھ تو غیر مقلدین کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون اشکال کرتے ہیں؟ غیر مقلد ہم پر اشکال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا امام بخاری اور صحیح بخاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے مسائل ہیں جس پر تمہارا بھی عمل نہیں ہے، تو پھر تو آپ کا بھی تو امام بخاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تمہارا تعلق نہیں ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں صحیح بخاری میں تو ہم سے زیادہ ایسی روایت موجود ہے جس پر تمہارا عمل بھی نہیں ہے. تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ امام بخاری کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو تعلق تو تمہارا بھی نہیں ہوا. بات اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان کا تعلق نہیں ہے تو تعلق تو ہمارا بھی نہیں ہے. اس کا جواب آپ سن لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 2 چیزیں ذکر کی. نمبر 1 ابواب، نمبر 2 احادیث. امام بخاری نے جو ابواب ذکر کیے یہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب ہے، یہ ان کا فقہی مذہب ہے. ہم کہتے ہیں امام بخاری نے جو اپنا فقہی مذہب بیان کیا ہے یہ ان کا فقہی مذہب ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے. ہمارا فقہ جو ہے حنفی ہے، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. ہم نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے، انہیں امام شافعی کی تقلید کی ہے. کم از کم آپ لوگوں کو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہم امام صاحب کو مانتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، تو اگر آپ نے امام بخاری کو مان لیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے بھی تو امام شافعی کی تقلید کر لی ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، آپ شرک کیوں کرتے ہو؟ آپ کو تو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، کم از کم مقلد تو ہیں. آپ امام بخاری کی بات کیوں مانتے ہیں؟ اگر امام بخاری کی بات مان لی آپ نے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے امام شافعی کی بات مان لی ہے، تو آپ نے تو تقلید کر لی ہے. اشکال تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اشکال تو ان کو کرنا چاہیے جو تقلید کرتے نہیں ہیں. تو ابواب میں ہمارا اختلاف نہیں. امام بخاری نے جو ابواب قائم کیے ہیں یہ اپنا فقہی مذہب کے مطابق ابواب وہاں پر لکھے ہیں. ہم نے اپنے فقہی مذہب کے مطابق عمل کرنے ہیں، تو لہٰذا ابواب ہمارے خلاف اعتراض نہیں ہو سکتا. دوسری بات، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ایسے ہیں جو بظاہر ہمارے خلاف ہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. جس طرح آپ نے فائل میں پڑھا ہوگا کہ یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع الیدین کا، غیر مقلد کہتے ہیں بھائی صحیح بخاری میں تو بہت ساری روایت ایسے ہیں جو رفع الیدین کے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم رفع الیدین کرو. اللہ کے نبی نے خود رفع الیدین کیا ہے. ہم رفع الیدین کے قائل، ہم تو کہتے ہیں رفع الیدین ہم نہیں کرتے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امام بخاری کے ساتھ ہمارا بھی تعلق نہیں ہے. امام بخاری کی وہ روایت ہمارے بھی خلاف ہے. تو پھر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ امام بخاری ہمارے، ہم ان کے ہیں، ہمارا تعلق ہے، کیونکہ بہت ساری روایت ایسے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ رفع الیدین کرنے اور نہ کرنے میں اختلاف نہیں ہے، ثبوت میں اختلاف نہیں ہے کہ ثابت ہے یا نہیں ہے. امام بخاری نے تو لکھا ہے کہ اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے، ہم انکار کرتے؟ ہم بھی تو کہتے رفع الیدین کرتے تھے. صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں رفع الیدین کرتے تھے. یہ حدیث تب ہمارے خلاف ہوتا جب امام بخاری نے لکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام آخری عمر تک رفع الیدین کرتے تھے. ہمارا تو اختلاف ثبوت میں ہے نہیں کہ رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. ہمارا اختلاف تو دوام میں ہے کہ اللہ کے نبی نے آخری عمر تک کیا تھا یا نہیں کیا تھا. لہٰذا صحیح بخاری میں وہ روایات جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا تھا، ہم کہتے ہیں یہ روایت ہمارے خلاف نہیں ہے.
اس کے تو ہم بھی کہہ لیں کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا تھا، اور صحیح بخاری سے آپ ایسی روایت نکالیں جس میں امام بخاری نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک رفع الیدین کیا تھا، رفع الیدین کبھی بھی نہیں چھوڑا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ روایت ہمارے خلاف. لیکن امام بخاری نے ایسی روایت ذکر نہیں کی ہے، تو لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارا امام بخاری کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ کا اگر تعلق نہ ہو تو ہمارا بہت گہرا تعلق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے.